صدارتی نظام کی بحث پھر زور پکڑ گئی، اپوزیشن کی مخالفت۔ کیا اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہے؟ کیا نواز شریف کی جلد پاکستان واپسی ممکن ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے اور رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ سے۔ And a very warm welcome to the show. ملک میں ایک بار پھر پارلیمانی نظام کی بے وقتی اور صدارتی نظام کے فوائد کی بحث جاری ہے۔ ٹویٹر پر 2 دن سے صدارتی نظام ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ حکومت اس معاملے پر خاموش ہے۔ اپوزیشن کھل کر صدارتی نظام کی مخالفت کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے صدارتی نظام کو بجٹ کی حکومتی ناکامیوں سے جو حکومتی ناکامیاں ہیں اس بحث سے توجہ ہٹانے کا شوشہ قرار دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کافی سخت سٹانس لیا، ان کو بھی دیکھیے۔ ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب صدارتی نظام زبردستی نافذ کی جاتا ہے تو ہمارا تاریخ میں ملک ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کا اثرات جو صدارتی نظام کا شوشہ دکھا رہے ہیں یہ عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے، ہمیں ٹرک کے بٹی کے پیچھے ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ ہم مہنگائی پہ بات نہ کریں، ہم بے روزگاری کی بات نہ کریں۔ حکومت اگرچہ صدارتی نظام پر خاموش ہے لیکن ماضی میں پرائم منسٹر عمران خان پارلیمانی نظام کے بجائے صدارتی نظام کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، ان کو بھی دیکھیے۔ پریزیڈنشل فارم آف سسٹم گورنمنٹ بہتر ہے کہ دیکھیں جو الیکشن جیتنے کی سائنس جانتا ہے وہ زیادہ تر اس کو سمجھ ہی نہیں ہے گورننس کی سائنس۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے جب وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو گورننس نہیں آتی تو ان کو پھر وہ آپ وزیر بنا دیتے ہیں، ان کو پوزیشن میں لے آتے ہیں۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ آدمی پریزیڈنٹ بنتا ہے، پھر وہ اپنے ان منسٹرز کو لے کے آتا ہے جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹس، بہترین لوگ جو گورننس کی سائنس جانتے ہیں۔ صدارتی نظام اس وقت دنیا میں کئی ممالک میں رائج ہے اور امریکہ سمیت کئی ممالک میں اس نظام نے گورننس کے معیار کو بہتر بنایا ہے۔ اگر ایک نظر ڈالیں اور آپ کو ہماری سلائیڈز نظر بھی آئیں گی لیکن کوئکلی آپ کو کچھ ممالک بتا دیتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 59 ممالک میں مکمل طور پر صدارتی نظام رائج ہے۔ دنیا کے 28 ممالک میں نیم صدارتی نظام رائج ہے۔ نیم صدارتی نظام میں ایگزیکٹو پاورز کا زیادہ تر حصہ صدر کے پاس ہوتا ہے اور کچھ پاور وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی ڈکٹیٹرشپ کے ادوار میں نیم صدارتی نظام رائج رہا ہے۔ دنیا کے 35 ممالک میں مکمل طور پر پارلیمانی نظام رائج ہے۔ دنیا کے 7 ممالک میں سنگل پارٹی نظام رائج ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، وقفے سے ہماری اسکرین پہ ہی نظر آئے گا۔ صداقت علی عباسی صاحب، I'll start with you۔ یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا، خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی، کیا وجہ ہے یہ بار بار جب سے آپ کی حکومت آئی ہے صدارتی نظام کی ڈیبیٹ کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ جی فریہ صاحبہ بہت شکریہ۔ دیکھیں ٹویٹر پہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا، سوشل انٹریکشن کا، جس میں کوئی بھی بات کسی دن حکومت کے حق میں یا مخالف سامنے آ جاتی ہے، سوائے چند جو میڈیا سیلز ہیں ان کی خبروں کے۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے ایک خاص میڈیا سیل ہے جو بظاہر تو ہم انکار کرتے ہیں لیکن وہ اس سیل سے کوئی اگر ٹرینڈ نہ بنے تو نارمل لوگوں کی ڈسکشن ہے۔ اور چونکہ اگلا الیکشن نزدیک ہے اور اگلے الیکشن نزدیک ہونے کے بعد اپوزیشن بھی بیچاری اب مایوس ہے اور پارٹیاں بھی کوئی ٹوٹ رہی ہیں، کوئی لوگ اپنے لیڈروں کے خلاف کھڑے بھی ہو رہے ہیں اور کرپٹ لیڈرشپ کو اون کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری ڈیبیٹ میں یہ کوئی ڈیبیٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے یا پریزیڈنشل ہونا چاہیے؟ لیکن ایز فار ایز وی دا میجورٹی ان دی پارلیمنٹ آر کنسرن، اور ہم لوگ جو پی ٹی آئی ہیں، ہم اس بحث ایک سائڈ پہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فی الوقت ایسی کسی نئے اختلاف کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ بڑی مشکلوں سے یہ لٹا پٹا قافلہ، یہ 19 ارب ڈالر کے خسارے اور 7 ارب ڈالر کے ختم ہوتے ہوئے ریزرو کو اور گرتی ہوئی ایکسپورٹس کو اور رکے ہوئے آپ کے ٹیکس ریونیو کو اور رکی ہوئی ریمیٹنسز کو ٹھیک کیا۔ ملک ماشاءاللہ کووڈ کے بعد ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آپ کے ریکارڈ آپ کی فصلیں ہو رہی ہیں، ریکارڈ آپ کا ٹیکس ریونیو ہو رہا ہے، ریکارڈ آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اس سارے حوالے میں میرا نہیں خیال کہ ہم کسی نئی کانٹروورسی میں جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے ان سے پوچھیں
کہ یہ آج پھر تاریخیں دے رہے ہیں. کل مریم صاحبہ نے کہا کہ چند دنوں کے مہمان ہیں. تو یہ طارق صاحب اپنی باری پہ مجھے بتائیں کہ وہ جو پچھلے سال سردیوں میں آپ نے کہا تھا کہ دسمبر کی 8 تاریخ آخری ہے, پھر 8 سے 13 آپ نے مہربانی کی, ہمیں 5 دن دیے, پھر آپ نے 13 سے 31 دسمبر کی بات کی, ہمیں مہربانی کی تھی, آپ نے 18 دن دیے. اس کے بعد جو آپ نے باتیں کی, آج پھر آپ ایک نئی سی کہانی سنانے آ گئے. تو کوئی تھوڑا بہت بندے کو اپنی باتوں کا حیا ہونا چاہیے. تو بہرحال میں ان کو مشورہ دوں گا کہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, الیکٹرل ریفارمز پہ بات کریں, اور وہ چیزیں جن پہ کنسنسس قومی اتفاق رائے ہونا ہے وہ آپ قائم کریں, اور بجائے اس کے کہ آپ ایسے ہی جا کے آگے پیچھے سجدے کر رہے ہیں اور ٹکرے مار رہے ہیں, اور آپ کوئی این آر او چاہتے ہیں مشرف ٹائپ کا جو آپ نے کیا تھا. But let's come back to the initial debate. نہ آپ کو کوئی ڈیل ملے گی. ٹھیک ہے, آپ نے تو کہا کہ ہم اپنے آپ کو سائٹ پہ رکھتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہیں آپ کی جماعت سے ان کا تعلق ہے یا آپ کے پروموٹرز ہیں, وہ یہ ٹرینڈ میں شامل بھی ہیں. انہوں نے تو پریزیڈنٹ کے لیے نام بھی دے دیا ہے عمران خان صاحب کا, لیکن ڈیبیٹ بہرحال ہو سکتی ہے, کہیں بھی ہو سکتی ہے. طاہر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کیا برائی ہے اس میں؟ احسن اقبال صاحب نے کوئی برائی نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, برائی نہیں ہے. احسن اقبال صاحب, لیٹ ہم ٹاک ناؤ. کیا برائی ہے جی, احسن اقبال صاحب سے بھی یہ سوال ہوا, انہوں نے کہا ایک فضول بحث شروع ہو گئی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ ایسے ہی بحث شروع ہو گئی ہے, کوئی وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ. میں صداقت عباسی صاحب ایجوکیشن کے پیشے سے وابستہ ہیں, تو میں تھوڑا سا ان کو ہسٹری یاد کراتا چلوں کہ اس ملک میں جب صدارتی نظام رائج رہا ہے, وہ 1960s ہوں, وہ 1980s ہوں, یا وہ سن 2000 سے لے کے 2007 تک کی حکومت ہو, کیا ہوا صدارتی نظام حکومت میں؟ ایک صدارتی نظام حکومت تھا جس میں پاکستان 2 لخت ہوا, 1971 کا ڈیبیکل ہوا. ایک وہ تھا جس میں انسرجنسیز ہوئیں, ملیٹنسی کو فروغ ملا. ایک وہ صدارتی نظام تھا جس میں اکبر بگٹی کا قتل ہوا, جس میں بلوچستان کے اندر مظالم ڈھائے گئے, جس کے نتیجے میں ورسٹ ڈکٹیٹرشپ پاکستان پر رائج رہی. تو یہ صدارتی نظام کیا ہوتا ہے؟ صدارتی نظام ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کی جو صدارتی نظام کے تحت جو بھی آئے, اس کی پاور کے اوپر, اس کے اقتدار کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہ ہو, اس کو اکاؤنٹیبل کوئی نہ ہولڈ کر سکے, ایبسولوٹ پاور ہو, اور جتنے ادارے اس صدارتی نظام کے ماتحت ہیں وہ بھی ایک ان چیکڈ اتھارٹی ایکسرسائز کریں. تو دیکھیے اس ملک کی تاریخ جو ہے, جو صدارتی نظام کے حوالے سے ہے, it is toxic and please don't mind my language, it is bloody. اس میں خون بھی شامل ہے, اس میں ٹاکسیسٹی بھی شامل ہے, اور صدارتی نظام سے کبھی بھی پاکستان میں کوئی اچھی چیز نہیں آئی. تو اب آج عمران خان صاحب اگر اپنے فیلیئرز کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کو, جس کو میں مقدس سمجھتا ہوں, جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ 1973 کے آئین کے مطابق آج مجھے ایز اے پاکستانی شہری یہ حق دیتی ہے کہ میں اپنے ایم این اے کو ووٹ دوں, میں اپنے ایم پی اے کو ووٹ دوں, میں پارلیمنٹ کو الیکٹ کروں, میرے ووٹ سے آگے پرائم منسٹر الیکٹ ہو. تو یہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی جو ہے, جمہوریت کی ہمیشہ سے رو رہی ہے. دنیا میں مہذب معاشروں میں یہی ہوتا ہے, مگر ہمارے ہاں صدارتی نظام کو ہمیشہ ڈکٹیٹرز نے اور یوسرپرز نے استعمال کیا ہے. اگر کچھ بھی میں ایک کوسچن ایڈ کر لوں صاحب, بالکل آپ نے کھل کے بات کی, اور آپ کیونکہ لا میکر بھی لا کو بھی سمجھتے ہیں, آپ اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن صدارتی نظام میں پھر ایک جنرل ایوب کے دور کو اکنامک فرنٹ پہ بہت سے لوگ اس کو سراہتے بھی ہیں, بٹ لیٹس ناٹ گو دیئر, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا یہاں پر. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ صدارتی نظام ابھی جیسے ہم اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں بہت سے ممالک میں بڑے اچھے طریقے سے چلا ہے, پاکستان میں اس کا مسئلہ ہے. پارلیمانی نظام دنیا میں بڑی ملکوں نے ترقی کی ہے, پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم اس سسٹم میں یا اس سسٹم میں بھی ترقی آپ کہہ رہے نہیں کر سکے. سو کیا یہ پاکستان کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے, سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے عطا صاحب؟ دیکھیے ہم سیاستدان کیا کرتے ہیں, ہم اپنے فیلیئرز کو سسٹم پہ تھوپتے ہیں. میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, یعنی دیکھیں نا, غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, مگر اب آپ اگر اپنی غلطیوں کے گارب میں یا اپنی ناکامیوں کو, اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے پورے سسٹم کو رول بیک کرنے کی بات کریں اور صدارتی نظام ملک پر رائج کرنے کی بات کریں, تو یہ زیادتی ہے. آپ مانیں کہ آپ سے 3.5 سال میں
ڈیلیور نہیں ہوا. آپ مانیں کہ خیبر پختونخوا میں 8.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, آپ سے ڈیلیور نہیں ہو سکا. آپ مانیں کہ آج مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ کی ناکام پالیسی کی وجہ سے. ہر بات کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ پچھلے کر کے گئے تھے, ہر بات کا یہ جواب نہیں ہوتا کہ عالمی منڈی میں یہ ہو رہا ہے. تو آپ کس مرض کی دوا ہو بھائی, آپ گھر چلے جاؤ, کوئی اور کام کر لو. بات یہ ہے کہ آپ ناکام رہے ہیں ہر فرنٹ پہ. اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب بالکل آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی ہر پالیسی ناکام رہی, آپ کا جھوٹا احتساب کا نعرہ نہیں چلا اور احتساب بھی دفن ہو گیا, کچھ نکل نہیں سکا, کوئی ریکوری نہیں ہوئی, اب آپ کے وزراء, آپ کے مشیر, آپ خود, آپ اب ٹکر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی اداروں سے لوگ مل رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ جاب اپلیکیشن دے رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں شخص کی طرف سے ہوئی. تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ اپنے فیلئرز تسلیم کریں, آپ کو یہ فلیک اگلے الیکشن میں فیس کرنا پڑے گا. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے اور یہ صدارتی نظام کے پیچھے چھپ جائیں گے, تو یہ حالات آن گراؤنڈ ایسے نہیں ہیں. میں تقریباً 8-10 بائی الیکشن لڑ کے آیا ہوں, میں نے یہ سارا آن گراؤنڈ سچویشن دیکھی ہے. تو یہ لوگ حساب لیں گے اور لوگ ووٹ کے ذریعے لیں گے, اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. شوشے چھوڑتے رہیں, یہ ان کا کام ہے. یہ سیاسی طور پہ اگر سمجھتے ہیں ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ اس طرح کے شوشے چھوڑیں, 100 دفعہ چھوڑیں, مگر اب آپ کو عوام کو فیس کرنا ہوگا اور اپنی ناکامیوں کا, اپنی کارکردگی کا حساب ایک ایک چیز کا آپ کو دینا ہوگا. رائٹ, ہمیں بریک پہ جانے سے داخل یہ بس صاحب آپ سے اس کا سوال کا جواب لیتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات 3.5 سال سے تلخیوں کے زیر اثر ہیں. حکومت اپوزیشن کو NRO نہ دینے کا راہ گلاپتی رہی تو اپوزیشن حکومت کو ہر روز گھر بھیجنے کا خواب دیکھتی رہی. اپوزیشن جماعتوں نے دھوس دھمکیوں کے بعد اب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن کا لانگ مارچ قریب ہے تو حکومت نے اپوزیشن کو مفاہمت کی پیشکش کر دی ہے. لیٹس واچ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری. ہمیں اپوزیشن کے ساتھ 2-3 امور کے اوپر بیٹھنا چاہیے. ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں. ہم چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. وہ اصلاحات سے زیادہ ان کو لگتا ہے, مطلب ان کو پہلے سال سے اسی خواہش میں ہے کہ شاید ہم 6 مہینے بعد حکومت گرا لیں, شاید ہم 6 مہینے بعد حکومت گرا لیں. تو اسی چکر میں انہوں نے 4 سال گزار لیے ہیں. میرا خیال اگلے 5-6 سال بھی وہ ایسے گزارنا چاہتے ہیں. صداقت ہے باز صاحب, ابھی آپ بھی ڈیٹ مانگ رہے تھے, لیکن فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے. اچھی بات ہے, آپ کو ابھی خیال آیا, بیٹھنا تو شروع سے چاہیے تھا, لیکن اب جب کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائیں تو کیوں بیٹھے گی اپوزیشن آپ کے ساتھ؟ اچھا فریہ, آپ نے سوال کے آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ جب اپوزیشن 7 دفعہ پی ڈی ایم بنے توڑے, لانگ مارچ کی بات کرے, لانگ مارچ نہ ہو, آر یا پار کرے, لات مار کی حکومت گرائے, استعفے دینے کی باتیں کرے, اور 1 ہفتے میں حکومت جا رہی ہے, 8 تاریخ کو جا رہی ہے, 31 کو جا رہی ہے, ایسی باتیں کرے تو ظاہر ہے حکومت پہ کہتی ہے آپ کر لو. اب جب 7 دفعہ ایک ٹینیور میں ایک حکومت, ایک اپوزیشن کی تحریک ناکام ہوئی ہے, اب ہم بالکل وی آر انٹرنگ دی الیکشن فیز. تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن فیز شروع ہو گیا. وہ جو لانگ سٹینڈنگ ہمارے ایشوز ہیں, جو پارٹی لائنز اور گورنمنٹ لائن سے باہر کے ایشوز ہیں, لائک جیسے آپ نے سنایا فواد صاحب کو کہتے ہوئے کہ الیکٹورل پروسیس, الیکٹورل ریفارمز, اور نیب کا چیئرمین یا جو الیکشن کمیشن کی جو بھی ہم نے ای وی ایم اور دیگر چیزیں کی ہیں ان پہ بیٹھ کے, کیونکہ اگلا الیکشن تو مقابلہ تو الیکشن میں ہی ہونا ہے. اگر ان کی میں کوئی ایسی ذرا سی بھی ان کی باتوں میں وزن ہوتا تو یہ آج تک بار بار ناکام نہ ہوتے اپنی تحریکیں لے جا کے. اب یہ صرف اپنے آپ کو, اپنی پارٹیوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس طرح کے نعرے مار کے وقت ضائع کر رہے ہیں. ابھی بھی میں طارر صاحب سمجھدار آدمی ہیں اور اچھے ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہیں, ان کو میں اپنی طرف سے ان کی پارٹی کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ سے کچھ نہیں ہونا. یہ جو آپ کی مریم صاحب نے کہا ہے کہ 2-4 دنوں میں حکومت چلی جائے گی, چلے 2-4 ہفتے آپ دیکھ لیں, لیکن جب پھر شرمندہ ہوں تو پھر آپ آ جائیں, بیٹھیں کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں, کسی پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ کے آپ ہمیں الیکٹورل ریفارم پہ, نیب کے چیزوں پہ اور دیگر آپ کو جو ایشوز ہمارے لانگ ٹرم میں لیگل ریفارمز ہم نے کرنے ہیں ان سب پہ اپنا مشورہ دیں.
یہ جو آپ سلیکٹڈ کی آپ نے رٹ لگائی رکھی 4 سال تو ہم نے پورے کر لیے, اب اگلا بھی ہمارا سال ختم ہو جائے گا, تو ہم نے کب بیٹھنا ہے اور کب ان چیزیں کرنی ہے. تو بہرحال اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو کوئی کہیں سے کوئی اشارہ تھا باسی صاحب, آپ یہ اچیومنٹ ہو جائے گی کہ 5 سال پورے ہو گئے, ہم کہہ سکتے ہیں حکومت یہ اچیو کر لے گی. Can we say that? آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلی دونوں حکومتوں نے 5 سال پورے کیے, وہ کوئی بات نہیں ہے, وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم تو اپنا ایجنڈا, ہم تو ایک ٹوٹی پھوٹی اکانومی تھی, ایک بڑا آپ کو پتا ہے اکنامک بیلٹ ڈاؤن تھا, ہم نے بہت مشکل اور بہت تکلیف دہ فیصلے کیے اور خسارے ختم کیے اور ملک کو صحیح ٹریک پہ بٹھایا. آج دنیا کے سارے بڑے بڑے ادارے پاکستانی معیشت کو ٹھیک ٹریک پہ کہہ رہے ہیں, گو کہ مہنگائی بھی آئی اور لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ معیشت تو ہم نے ٹریک پہ ڈال دی. آپ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت کی جائے, اب کنسنسس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے طاہر صاحب جی, اگلا الیکشن بھی یار کے پھر ہوتے رہیں گے, تو ہم کہتے ہیں چلیں آ جائیں. ٹھیک ہے, نون لیگ پنجاب کے ایک خاص ایریا میں ان کے پاس ووٹ بینک ہے. اگر ان کو کوئی, طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ضمنی الیکشنوں میں گئے, طاہر صاحب ایک الیکشن پورا ہوا ہے جی بی میں جہاں سے آپ ہار گئے, ایک پورا الیکشن ہوا ہے اے جے کے میں, آزاد جموں کشمیر میں, وہاں سے آپ ہار گئے. ایک الیکشن ہوا ہے ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے کے پی میں, وہاں سے بھی ہماری 18 سیٹیں, آپ کی 1 سیٹ ہے یا 2 ہیں. تو یہ چھوڑیں, ضد نہ کریں, آئیں بیٹھیں اور معاملات کو آگے لے کے جائیں. طاہر صاحب, کیا یہ اب لگ رہا ہے کہ شاید آخری سال بھی حکومت پورا کر لے تو پھر بیٹھ کے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, حکومت کے 5 سال مکمل کرنے میں اور وزیر اعظم کے 5 سال مکمل کرنے میں بڑا فرق ہے. حکومتیں 5 سال مکمل کر لیتی ہوتی ہیں, وزراء اعظم 5 سال مکمل نہیں کرتے ہوتے. ملک کی ایک تاریخ ہے. تو فریہ صاحبہ, آپ بڑی گہری بات کر دی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ پہلے وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے جو کہ تاریخ رقم کریں گے؟ ایگزیکٹلی میں کہنے لگا تھا کہ آپ ایک اینالسٹ بھی ہیں, آپ ایک سینئر اینکر پرسن بھی ہیں, آپ کا ایک تاریخ پہ بھی نظر ہے اور آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے. تو مجھے یہ بتائیے نا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے اور ایک ایسا وزیر اعظم جو مہنگائی کا ذمہ دار ہے, جو بے روزگاری کا ذمہ دار ہے, جس نے سارے یو ٹرن لے کے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں تو بہت دور کی بات ہیں, الٹ کیے کام جو وعدے کیے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلا وزیر اعظم جو 5 سال مکمل کرے گا وہ یہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے, کیا آپ کا دل مانتا ہے اس بات پہ کہ اگر کسی ملک کی, پوری ملک کی تاریخ میں اگر ایک وزیر اعظم نے 5 سال پورے کرنے ہیں تو وہ خان صاحب ہوں گے؟ مجھے تو یہ نہیں لگتا. آپ مجھے بتائیے, آپ کو لگتا ہے؟ لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ آپ سلیکٹڈ کی بھی بات کرتے ہیں. کل میرے پروگرام میں خاقان عباسی صاحب تھے, پھر انہوں نے کہا کہ بیساکھی ابھی بھی موجود ہے, وہ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس. سو یہ ابھی بھی نون لیگ کو یہ لگتا ہے, پی ایم ایل این کو, کہ ان کا جو سلیکٹڈ والا نیریٹو ہے وہ قائم و دائم ہے؟ نہیں, دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اس کا بھار کون اٹھائے گا. یعنی عوام کو جواب دے ہونا ہے نا, ایک حد تک کی کسی شخص کا بھار اٹھا سکتے ہیں. اور دیکھیے جو صداقت عباسی صاحب بات کر رہے تھے, ان سے کیا بات کریں. یعنی یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے, ہم 2013 میں آئے تھے, 2014 میں دھرنے شروع ہو گئے تھے, 126 دن جو ہم نے برداشت کیا ہے. عمران خان صاحب ہوتے تو شاید گولیاں چلوا چکے ہوتے, یا وہاں پہ کوئی اٹیک کروا چکے ہوتے ڈی چوک کے اندر. اتنا پیشنس دن میں نہیں ہے. ہم نے تو پیشنٹلی ڈیل کیا, ہم نے تو وزیر اعظم ہاؤس کی دیوانیں پھلانگی, لوگوں نے پارلیمنٹ کے گیٹ توڑے, قبریں کھودی, کیا نہیں ہوا. ہم نے انڈیور کیا, پیشنٹلی کیا, اطمینان کے ساتھ, تحمل کے ساتھ. مگر بات یہ ہے کہ اب اگر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جب بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں ان کے درمیان کوئی بندہ موجود ہوتا ہے جو نیگوسیشن کو سابوٹاج کرتا ہے, اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے فلور پہ اپنے ایڈوانٹیج کو اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق کہتا ہے جی این آر او مانگ لیا. بھائی نہیں چاہیے این آر او, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں ہمیں این آر او نہیں چاہیے. آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ احسن اقبال صاحب جیل گئے, شاہد حقان صاحب جیل گئے, شہباز شریف صاحب 2 دفعہ گئے, پیپلز پارٹی کے بہت سارے لیڈر ہیں وہ گئے. ہمارے پلے آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ جیلوں کے اندر آپ کہتے ہیں کھانا بند کر دو, پنکھا بند کر دو, ہیٹر بند کر دو, زمین پہ سلاؤ, تصویریں بھیجو یہ زمین پہ سوئے ہیں کہ نہیں سوئے. تو یہ دیکھیں نا, آپ نے تو یہ معاملہ دشمنی تک لے کے گئے ہیں. اور آپ یہ احتساب کا جو نعرہ تھا, نیب انڈیپینڈنٹ ہے کیا؟ نیب عمران خان سے پوچھے بغیر ایکٹ کرتی ہے کیا؟ یہ سارے جیل کے معاملات عمران خان سے پوچھے بغیر ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ نہ کریں. آپ لوگوں نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں. سیاستدانوں میں مخالفتیں ہوتی تھیں, ہمیشہ ہوتی تھیں, اور ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ بھی اچھلتا تھا, کیسز بھی بنتے تھے. اس سے بدترین فیشسٹ دور, جس میں فیشزم ہے, جس میں ڈکٹیٹرشپ ہے, سیاسی مخالفین کو دیواروں میں چنوانے کی جس میں ایک سوچ ہے, ایسا دور نہیں تھا آیا.
یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی اپنی وجہ سے بلڈ ہوا, اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جو گیپ ہے اسے کون فل کرے گا؟ آج بھی وزیر اعظم کو موقع ملتا ہے وہ اپوزیشن کی نقلیں اتارتے ہیں, وہ میمکری کرتے ہیں, وہ تانے دیتے ہیں, وہ فضول ناموں سے پکارتے ہیں. یہ بڑے غیر سنجیدہ لوگ ہیں. دیکھیے عباسی صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ This is very interesting. آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ ابھی بھی نقلیں اتار رہے ہیں یا مذاکرہ اگر پرائیویٹلی کر رہے ہیں تو کرنے تھے اس میں. پرائیویٹلی نہیں, وہ جو رونے کی انہوں نے خواجہ آصف صاحب کی وہ نقل اتاری تھی, میں الیکشن ہارا, وہ آپ نے دیکھی تھی. محمود خان اچکزئی کی دوپٹہ پہن کے کنٹینر پہ نقل اتاری تھی. وہ ہی thinks he's a funny man, good for him. مطلب آپ کو اگر میں اپنا فنی لگتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں آپ پہ, اچھی بات ہے, مگر خدا را مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا ملک چلانے کا. اور اب تو مطلب آپ تو مجھے بتائیں نا, جو 15-20 ہزار روپے تنخواہ دار آدمی ہے یا آپ کا کیمرہ مین ہے اسٹوڈیو میں, ان کے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ اور کیا ان کو یہی بتاتے ہیں کہ جی وہ پچھلی حکومتیں کر گئی تھی, جن کی حکومتوں میں بجلی کی بھی قیمت سستی تھی, گیس بھی سستی تھی, پیٹرول بھی سستا تھا. لوگوں کا مذاق مت اڑائیں. اور جو بائی الیکشنز کی بات میرے بھائی عباسی صاحب نے کی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ گورنمنٹ سے ہٹیں تو صحیح نا, کیئر ٹیکر دور بھی تو آنا ہے. جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے نا, ابھی تو آپ کو ووٹ پڑ رہا ہے گورنمنٹ کا, کوئی تھانہ کچہری کا, کوئی ڈیولپمنٹ کے کاموں کا. میں خانے وال سے لے کے ڈسکا سے لے کے وزیر آباد سے لے کے خوشاب, اس میں ساؤتھ پنجاب بھی ہے, اس میں نارتھ پنجاب بھی ہے, اس میں سینٹرل پنجاب بھی ہے, اور کراچی میں آپ 6 نمبر پہ آئیں, یہ نہ بھولیں فیصل واڈا صاحب کی سیٹ پہ. لاہور کا الیکشن آپ چھوڑ کے بھاگ گئے. کے پی کے میں لوگوں نے آپ کو یہ اس کا صلہ دیا 8.5 سال کا کہ آپ وہاں پہ نظر کہیں نہیں آ رہے. تو بات یہ ہے کہ آپ پنجاب میں جلدی کرائیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز, آگے ڈھال کا بھاؤ پتہ لگے. ٹھیک. اور دیکھیں ان کی میجورٹی 2018 میں کوئی یہ نہیں تھی کہ 2/3 لے کے آئے تھے. ابھی بھی کولیشن پارٹنرز پہ کھڑی ہے ان کی گورنمنٹ. 7 سیٹوں کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, 10 سیٹوں کی پروونشل گورنمنٹ ہے پنجاب کی. تو یہ کوئی لینڈ سلائیڈ وکٹری نہیں تھی. اور اس پرفارمنس کے بعد آپ اپنے شعبے, میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا, آپ لکھ لیں یہ مائنورٹی جماعت بن کے اگلے الیکشن میں سامنے آئیں گے, چلا دیجئے گا. آج کی تاریخ کیا ہے؟ یہ آپ جنرل الیکشن کی بات کریں یا پہلے 15 مئی کو لوکل باڈی بھی ہے؟ 19 جنوری 2022 میں ہم بیٹھے ہیں. تو یہ آپ لکھ لیں کہ آج میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ اگلے الیکشن میں آپ دیکھیے گا, یہ پنجاب میں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, یہ فیڈریشن میں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور بہت سارے لوگ الیکشن سے پہلے ان کی پارٹی چھوڑ کے مختلف پارٹیوں میں جائیں گے. رابطے ہو چکے ہوئے ہیں, بات چیت ہو چکی بھی ہے. وہ جو ڈیل کی بات ہے, ہم ان کے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بلہ لے کے نہیں جانا اگلے الیکشن میں ہم نے. اور نور عالم خان نے جو بات کی وہ کیوں کی, ریاض فتیانہ نے جو بات کی وہ کیوں کی, وہ 20 لوگ کون ہیں جنہوں نے گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہمیں ووٹ ڈالا تھا. تو یہ دیکھیں لوگ بڑے سیانے جس طرح ہمیں چھوڑ کے گئے تھے نا. مجھے لگ رہا ہے کہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف, کیونکہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ کو یاد ہوگا تھا صاحب. سو ایگزیکٹلی یہی بات آپ کو اس وقت شوکت بسرا صاحب کہے تھے کو آپ لیکن اب یہ معاملہ دوسری طرف ہو گیا. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ نور عالم صاحب ناراض ہیں اور احمد جواد صاحب ناراض ہیں, کافی لوگ پی ٹی آئی میں ناراض فیکٹ کر سکتے ہیں. وی ول آسک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج ایک پریس کانفرنس کی. ثانیہ مری کی تحقیقات کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, ڈپٹی کمشنر سی پی او, سی ٹی اور راولپنڈی اور اے ایس پی مری کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم سے ثانیہ مری کی شفاف انکوائری کا وعدہ کیا تھا. کل ہمارے شو پر شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے جو کہا, صداقت عباسی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا سنیں. لیٹس واچ ہم. وزیر اعلیٰ کو صبح 12 بجے تک یہ پتہ نہیں تھا مری میں ہو کیا گیا. کوئی حکومت کا اہلکار نہیں نکلا, مقامی لوگوں نے جا کر نکالا ہے. دوپہر کے 4 بجے جا کے حکومت کے اہلکار آئے ہیں. جب برف پڑ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیاں پھنس گئی ہیں, کوئی مشین نہیں ہلی. یہ جو لوگ ہیں اس حکومت کے وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک, کیا یہ مری کے لوگوں کو شکریہ بھی نہیں ادا کر سکے جنہوں نے سب کو جا کر نکالا ہے؟ مری کے 90% ہوٹل مری کے لوگوں کے نہیں ہیں. وہاں انتظامیہ موجود ہے, وہ کاروبار ہے. اگر کوئی زیادہ پیسے مانگ رہا ہے پکڑے اس کو, کیس بنائیں. آج کیوں نہیں کیس بناتے ان کے خلاف؟ بھائی صاحب آپ نے اپوزیشن کی شکایت بھی سن لی, آپ کا حلقہ ہے, آپ ایک بات صحیح ہے کہ وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا؟
اچھا دیکھیں یہ تھوڑی سی مجھے موقع دیجیے گا میں سمجھا دوں کہ یہ ہوا اس طرح کہ یہ واقعہ جمعے کی رات کو ہوا. کوئی 1 بجے کے بعد بلیزرڈ آیا جس کو برفانی طوفان کہتے ہیں. اس کی فورکاسٹ نہیں تھی, فورکاسٹ برف باری کی تھی. اور یہ مری میں نہیں آیا, مری سے آگے لیفٹ پہ نتھیا کی طرف جاتا ہوا, نتھیا گلی کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے. کلڈنا سے باڑیا کے درمیان یہ حادثہ ہوا. اور حادثے کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت سارے درخت ایک دم سے گر گئے اور آگے پیچھے گاڑیاں 600-700 گاڑیاں پھنس گئی. میں آپ کو فریہ بتاتا ہوں کہ جس گاڑی میں 4 لوگوں کی اموات ہوئی, میں موقع پہ پہنچ گیا تھا. اس گاڑی سے پیچھے بھی ایک گاڑی تھی, ایک اس سے بمپر ٹو بمپر آگے بھی گاڑی تھی, اور ایک اس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی. فریہ یہ ایسا کاربن مونو آکسائیڈ کا یہ خاموش قاتل تھا کہ یقین مانے ان 7 والی گاڑیوں والوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ 4 بندے مرے پڑے. تو یہ تو شاہد صاحب ایسی سیاست کر رہے ہیں. میں تو وہاں پہ پہنچ گیا تھا حکومت کی نمائندگی کرنے کے لیے. جب یہ واقعہ ہوا تو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے میں پہنچا. میں نے کوئی پریس ٹاک نہیں کی, میں لوگوں کے ساتھ چلا گیا. اور شاہد صاحب تو آج بھی نہیں گئے وہاں سے. شیخ رشید صاحب نے بھی آن ریکارڈ کہا ہے کہ وہ پہنچے ہیں پہلے, لیکن چلیں جو بھی پہنچا اچھا ہے. شیخ رشید صاحب بھی, شیخ رشید میرے سے پہلے پہنچ گئے. میں تو جی ٹی روڈ سے پہنچا اور جا کے موقع پہ پہنچا. تو کہنے کی بات ہے میں پنجاب میں میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں جاتا تو مجھے ہیلی کاپٹر میں وزیر اعلیٰ آئے مگر وہ سب سے آخر میں پہنچے پھر. لیکن یہ بات انہوں نے عباسی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا تھا, آپ کا نہیں کہا انہوں نے. نہیں میں کہنا چاہتا ہوں کسی کو بھی نہیں پتا چلا کیونکہ اتنا خاموشی سے یہ واقعہ ہوا. فریہ مری میں ٹریفک جیم ہونی ایسے ہی ہے جیسے کہ روٹین میٹر ہے, بیکاز چھوٹا سا علاقہ ہے, بہت ساری گاڑیاں آ جاتی ہیں. اور یہ بلیزرڈ والی بات سمجھنے والی ہے, ان کو سمجھائیں کہ یہ واقعہ ہوا. اگر شاہد خاقان صاحب کو میں مثال دوں تو فریہ 2017 میں یہ اس وقت ایم این اے تھے, منسٹر تھے, اور شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور بڑے میاں صاحب وزیر اعظم تھے. تو یہاں پہ مری میں 2017 میں لفٹ ٹوٹنے کا واقعہ ہوا تھا جو انسانی غلطی تھی, اور اس میں 11 لوگوں کی اموات ہو گئی تھی, اور یہ اس وقت بھی نہیں وہاں پہ گئے تھے. یہ باتیں نہ کریں, میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال آج انکوائری کمیٹی کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ساری انتظامیہ کو اس میں قصوروار ٹھہرایا گیا, ان سب کو فارغ کیا گیا, اور اب ان پہ کیسز بھی بنیں گے. رہی بات یہ جو تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جناب حکومت کے لوگ ناراض ہیں, تو تارڑ صاحب وہ پنجابی سے کہنے ہیں نا, اگر آپ کی جنگ کا سارا دار و مدار نور عالم پہ ہے نا, تو پھر مہربانی کر کے آپ صلح کر لیں. نور عالم کو آپ جانتے نہیں ہیں, اگر وہ ہمارے وزیروں کو کرپٹ سمجھتا ہے نا, تو آپ لوگوں کی پارٹی لیڈرشپ کو وہ مہا کرپٹ سمجھتا ہے. تو یہ آپ بھول جائیں کہ نور عالم جیسے لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہوں گے تو وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. ہم پہ وہ اگر تنقید کرتا ہے تو آپ کے لوگوں کو اور آپ کی پارٹی کو تو وہ بہت کرپٹ سمجھتا ہے. لہذا ان چیزوں پہ نہ کریں, آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا, وقت نہ ضائع کریں قوم کا. آئیں بیٹھیں, مری کی رپورٹ سے طاہر صاحب مسائل کو آگے لے جانے کے لیے ذمہ داران کا تعین کر دیا گیا. ابھی آپ نے کہا کہ سب کا احتساب کرتے ہیں, اب انہوں نے ابھی نئی بات ہمیں بتا دی ہے عباسی صاحب نے کہ ان پہ اب مقدمات بھی چلیں گے. آپ مطمئن ہیں اس انکوائری رپورٹ سے؟ دیکھیے میں کیا ان کو بتاؤں, یہ جو عین سے عثمان ہیں اور یہ جو تنظیمی میٹنگز ہو رہی ہیں, ایک محکمہ ہے جو سنو فال کی پریڈکشن کرتا ہے, اسے محکمہ موسمیات کہتے ہیں عام فہم زبان کے اندر. وہ بتاتا ہے کتنی سنو فال ایکسپیکٹڈ ہے, کب ایکسپیکٹڈ ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے نا, پوری دنیا میں یہ کوئی دنیا کا الگ خطہ تو نہیں ہے کہ عثمان سائیں بزدار کو یہ پتا نہیں تھا کہ ویدر فور کاسٹ کیا ہوتی ہے. ویدر فور کاسٹ ہوتی ہے اور ایک سسٹم ہوتا ہے. ہم نے مری میں SOPs بنائے تھے, میں مری کی ڈیولپمنٹ کمیٹی کا سیکرٹری رہا ہوں تقریباً 3 سال. اس کے اندر گاڑیوں کی انٹری ایگزٹ, کہ مری ٹول پلازا سے کتنی گاڑیاں انٹر ہوئیں اور واپسی پہ کتنی ایگزٹ ہوئیں, کس سڑک پہ کتنا لوڈ ہے, کہاں پہ رش کم ہے, کہاں پہ رش زیادہ ہے. یہ انکوائری رپورٹ ویسے ہی ہے جیسے شوگر کی رپورٹ تھی یا ویٹ کی رپورٹ تھی. لوگ مر گئے ہیں. عثمان بزدار کب پہنچا ہے؟ 1 دن کے بعد. بڑی جلدی پہنچ گئے. شیخ رشید صاحب بھی بڑی جلدی پہنچ گئے, عباسی صاحب بھی بہت جلدی پہنچ گئے. ماشاءاللہ ان کو تو میڈل دینے چاہیے, انہوں نے جا کے لوگوں کی زندگیاں بچا لی ہیں. 12 مشینیں ایک جگہ پہ کھڑی تھی. کیوں کھڑی تھی؟ اور اگر درخت گر گیا تھا, درخت کو اٹھانے والی مشین ایجاد نہیں ہوئی. یہ کون سا سن ہے جس میں درخت اٹھانے والی مشین کوئی نہیں ہے, جس میں لفٹر کوئی نہیں ہے, جس میں سنو کلیئرنگ مشینز نہیں ہیں, جس میں نمک نہیں ہے, جس میں اسسٹنٹ کمشنر کو ڈپٹی کمشنر کو یہ نہیں پتا کہ جو لوگ سڑک پہ پھنسے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے, سڑکیں ہم نے کلیئر کرنی ہے. آپ کو جب پتا ہو نا کہ میرا وزیر اعلیٰ ایک گرم کمرے میں کمرہ بند کر کے سویا ہوا ہے اور وہ دوپہر 12-1 بجے میرے سے پوچھے گا کہ کیا بنا بھائی, اور جب پتا ہو کہ وزیر اعظم کی ٹویٹ 2:30 بجے آئے گی
اور وہ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس سارے سانحے کا کہ لوگ کیوں گئے برف باری میں, لوگ باہر کیوں نکلے. اسی طرح ہے نا کہ وہ ریپ ہوا تو وہ عورت باہر کیوں نکلی رات کو, پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا, کپڑے کیا پہنے ہوئے تھے, کیوں پہنے ہوئے تھے, باہر نہ نکلتی تو ریپ نہ ہوتا. یہ کون لوگ ہیں؟ میں یہ سمجھنے سے بالکل مجھے میری عقل نہیں مانتی اس بات کو. اس مجرمانہ غفلت, اس مین سلاٹر کی تمام تر ذمہ داری اس گورنمنٹ پہ آتی ہے. یہ سوئے رہے اور کاربن مونو آکسائڈ اور نو کاربن مونو آکسائڈ, ٹو ہیل وتھ کاربن مونو آکسائڈ. لوگوں کو وہاں پہ ساری رات کیوں ٹھہرنا پڑا, لوگوں کو وہاں پہ گاڑی میں کیوں بند ہو کے ہیٹر چلانے پڑے, لوگوں کے سائلنسر کیوں بلاک ہوئے, کیونکہ وہاں پہ مناسب انتظام نہیں تھا سڑک کلیئر کرنے کا, کیونکہ کسی کو ہوش نہیں تھا. یہ میڈیا نے شور مچایا اگلے دن صبح 9 بجے. سرکار کہاں تھی؟ ویئر واز دا گورنمنٹ؟ کیا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس پہ تم عثمان بزدار کو نا اگر فارغ کرنا ہی اچھا موقع ہے عباسی صاحب, آپ عمران خان صاحب سے بات کریں. کوئی پڑھا لکھا, کوئی ٹیلنٹڈ, کوئی ذرا 1.5 سال ہے اگر مل گیا تو اس میں کوئی ذرا بہتر آدمی لے آئیں. آپ خود آ جائیں, کسی اور کو لے آئیں, خدا کا واسطہ ہے. یہ تباہی کر رہا ہے, یہ نہیں ہے اس قابل. آپ جو مرضی وسیم اکرم پلس 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 کر دیں, اس نے پورا بیڑا غرق کر دیا 12 کروڑ آبادی کے صوبے کا. آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ مری کے سانہ, یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. آپ کا تو ہلکا ہے. آج ایک سروے آیا ہے جس میں عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کو باقی چاروں صوبوں میں بہترین قرار دیا گیا ہے. آئی ایم شور آپ نے وہ دیکھا ہوگا سروے. اندھوں میں کانا راجا, اب کیا کہہ سکتے ہیں. عباسی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لیکن یہ تو لگ رہا ہے اس رپورٹ سے عباسی صاحب کے ابھی جیسے گورنمنٹ کے تو کسی کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. آپ بھی سمجھتے ہیں ایڈمنسٹریشن بس ریسپانسبل ہے؟ اچھا سنیں, میں نے طارر صاحب کی ساری باتیں سنی ہیں اور یقین مانے میں ایک ان سے سیاسی اختلاف ہے, لیکن میں پاکستانی ہو کے سنی ہے. ان کو سمجھانا ہے میرے بھائی, ایک ہی سڑک ہے جس پہ صرف 2 گاڑیاں چل سکتی ہیں. 750 سے 800 گاڑیاں بلاکڈ ہیں. 16 درخت درمیان میں گر گئے. اوپر سے طوفانی وہ برف باری ہو رہی ہے. اور 3 فٹ کا طارر صاحب, آپ کا میرا قد والا بندہ نا 3 فٹ برف باری میں آدھا ڈوب جاتا ہے. شہباز گل صاحب نے کہا 10 فٹ. ٹھیک ہے, آپ جتنی تنقید کریں. وہ گئے تھے, وہ 15 فٹ کی ٹانگیں لگا کے گئے. اگر مجھے میں تو نہیں کہہ رہا نا, میری بات تو سنیں نا, میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. 3 فٹ کی برف باری میں میرے جیسا 6 فٹ کا بندہ اور طارق صاحب جیسا بندہ موو نہیں کر سکتا میرے بھائی. تو ٹھیک ہے, آپ مری کو سوئٹزرلینڈ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے 4 ہیلی کاپٹر آ جائیں, 4 وہاں سے عباسی صاحب وہی تو کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے حکومتوں کی. یہ تو ہو سکتا تھا نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی طوفان ہی آ سکتا مری میں. سنیں یہ رولڈ آؤٹ تھا. یہ بڑا آسان ہے, آپ نے بڑا آسان فریہ, یہ بڑا آسان ہے تنقید کرنا. پچھلے 25 سال میں کوئی بلیزرڈ نہیں آیا تھا. پچھلے 25 سال میں یہ والا اس طرح کا واقعہ نہیں آیا تھا. میرے سمیت اور ان بیچارے متاثرین سمیت اور انتظامیہ سمیت, اور میرا خیال ہے طارر صاحب کو بھی اب پتہ چلا ہوگا, ہو سکتا ہے یہ زیادہ سائنسدان ہو, کہ یہ بھی کوئی فینومنا ہے کہ ہیٹر چلنے سے وہ کیٹلک کنورٹر جن گاڑیوں میں نہیں ہوتا, وہ بیک کی یہ جو ہوتی ہے کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں یہ اکیلے نہیں تھے. فریاد تقریباً 3000 آدمی پھنسا ہوا تھا اور سارے گاڑیوں سے باہر نکل رہے تھے. تو پھر آپ نے ان لوگوں کو کیوں ہٹایا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس ناگہانی افتاد تھی, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پھر ان لوگوں کے خلاف بھی نہ لیتے ایکشن, ان کے خلاف کیوں لیا ہے پھر؟ نہیں, میں ہرگز یہ نہیں دیکھیں, میں ہرگز یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اور بہت اچھی پلاننگ ہو سکتی تھی. یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ سیف سٹی کیمرہ لگا سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس سنو بائکس ہونے چاہیے, ہمارے پاس SOS کال ہونی چاہیے, لوگوں کو کم سے کم کوئی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے. ایک غلطی تو میں بھی مانتا ہوں کہ کیلکولیشن ہونی چاہیے تھی کہ کیوں اتنی گاڑیاں انٹر ہونے دی. 6 بجے بند کیا تھا, دوپہر کو بند کر دیتے, اور یہ غلطی انتظامیہ کی ہے. اور ہم جو صحیح بات ہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن بالکل وقت ختم ہو رہا ہے, ٹو وائنڈ اپ. لیکن طارر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. بلڈوزر چل رہے تھے, 3 دن سے نمک پڑا.